ابان پلیز آپ میرے قریب مت آئے۔ اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ اپنے آپ کو بڑے سے کمدار دوپٹے میں چھپائے بٹ پر بیٹھی تھی۔ نظریں نیچے کیے وہ شرمندگی سے بولی۔ اس کی بات پر ابان نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں آپ کے قریب کیوں نہ آؤں؟ اس نے حیرت اور تشویش میں پوچھا۔ پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرے قریب آنا۔ وہ اپنی بات کرتے ہی آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پلکوں پر لرزتے آنسو جیسے کسی پل گر پڑنے کو تیار تھے۔ حلق میں اٹکے الفاظ نے اسے مزید بے چین کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ چہرہ پر خوف کی واضح لکیریں تھی۔ یہ سن کر ابان دورانی کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ الجھن اور فکر کے ملے جلے احساس میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابان کے دل اور دماغ میں کئی طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بول رہی ہو صلہ؟ مجھے سمجھاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری باتوں کو سمجھ نہیں رہا، اور تمہارے قریب آ کر مجھے کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ تم میری بیوی ہو اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ اگر تم ڈر رہی ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو جان جائیں گے، اور یقین کرو میرا، جب میں تمہارے قریب آؤں گا تو سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ نہیں، دور رہے۔ میں آپ کو سیٹسفائز نہیں کر سکتی، وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ ایک پل کو وہاں سناٹا سا چھا گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سامنے کھڑی اس کی بیوی، اس کی نئی نویلی دلہن، یہ الفاظ ادا کر سکتی ہے۔ کتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر وہ کمرے میں آیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اس رات کو اتنا یادگار بنا دے گا کہ وہ دونوں زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ کیا بکواس کر رہی ہو صلہ؟ اس کے لہجے میں اب واضح غصہ تھا، جیسے وہ اس کے منہ سے یہ سب سن کر ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ ابان اپنے غصے کو قابو کرتا اس کو اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ صلہ ان لمحوں کی ضد میں آئی تھی جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ پلیز ابان، مجھ سے دور رہے، مجھے چھوڑے، میں قابل نہیں ہوں آپ کے۔ وہ اسے دور دھکیلنے لگی، لیکن ابان کی پکڑ مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا تھا۔ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، پلیز مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ میری جان، مجھے موقع تو دو، بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے جو تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا پیار سے بولا تھا۔ ابان کی اس قدر نزدیکی پر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور تک کر سر جھکا کر بولی، پلیز مجھ سے دور جائے۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ کیوں دور ہو جاؤ تم سے؟ دور جانے کے لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ابان نے اس کے جسم سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو وہ جی جان سے کانپ گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے گردن تک آیا اور اس کی کمر کو خود میں بھینچتا اتنا جنونی ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی دھڑکنوں کو مسلنے لگا کہ اچانک جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تو صلہ نے کانپتے ہوئے دوپٹہ سے خود کو چھپایا اور چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی وہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیٹھک میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ رشتہ دیکھنے آنے والی عورتوں کی نظریں بار بار صلہ کے سرافے پر پھسل رہی تھی۔ کبھی ان کی نظریں صلہ کے سینے پر جاتی تو کبھی اس کے چہرے پر ٹک جاتی اور کبھی نیچے اتر کر اس کی کلائیوں اور دبلی پتلی کمر کا جائزہ لیتی۔ ایک نے اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور بے تکلف لہجے میں بولی، ماشاءاللہ بیٹی تو بہت پیاری ہے، رنگت بھی صاف ہے، لیکن برا نہ منائیے گا، آپ کی بیٹی میں نسوانی حسن کی کمی ہے۔ بھلا وہ بھی کوئی عورت ہوتی ہے جس کے سینے کی کوئی بناوٹ ہی نہ ہو۔ لڑکی تو تب خوبصورت لگتی ہے جب سینہ بھرا بھرا ہو۔ میرا بیٹا تو کہتا ہے کہ امی، لڑکی کالی بھی ہو تو چلے گا لیکن جسم بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسری عورت نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور ہونٹوں پر ہلکی سی تمسخرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جی،
ہمارے بیٹے کو تو بھاری جسامت والی لڑکیاں اچھی لگتی ہے۔ دیکھیں، جب تک لڑکی بھاری جسامت کی نہ ہو تو بیوی کے لیے شوہر کو خوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ بھی اچھے سے سمجھتی ہوگی، آخر آپ خود ایک بیٹے کی ماں ہے۔ راحمہ بیگم نے ان کی بات سنتے ہی سر جھکا لیا اور صلہ تو اس عورت کی بات پر جیسے زمین میں گڑ گئی۔ کمرے میں موجود تیسری عورت نے چائے کا کپ لبوں سے لگانے کے بعد خالی کرتے ٹیبل پر رکھا تو پاس بیٹھی عورت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مشورہ مانگا، آپا، یہ لڑکی تو چھوٹی سی بچی لگتی ہے، 23 سال کی تو نہیں لگتی، بچوں والا جسم ہے، مجھے تو لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی، سینہ تو دیکھو آپا کتنا چھوٹا ہے۔ پھر ایک عورت کپ رکھتے ہی قدرے اونچی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، ہمیں یہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ یہ جملے صلہ کے کانوں میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس کا گلا روندنے لگا، آنکھوں میں پانی امنڈ آیا، مگر وہ ضبط کے پہرے لگا کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی رہی۔ دل میں ایک عجیب سی کسک جاگ اٹھی تھی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو کمتر اور بے وقت قرار دے دیا ہو۔ اسے اپنے جسم میں موجود کمی اب زیادہ نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس کا سراپا ان عورتوں کی تیز نگاہوں کے نیچے جیسے سمٹتا جا رہا تھا۔ اس لمحے اسے یوں لگا کہ اس کی ساری خوبصورتی، اس کی ساری عزت صرف ایک پیمانے پر رکھی جا رہی ہے اور وہ اس ترازو میں ہلکی ثابت ہو چکی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ قدرتی حسن کی ایک لازوال تصویر تھی، گوری رنگت، نازک نقوش، لمبی پلکیں اور دل منہ لینے والی مسکراہٹ۔ اس کے سراپے میں ایک ایسی دلکشی تھی جو پہلی ہی نظر میں دیکھنے والی نگاہوں کو قید کر لیتی، مگر اس کے جسمانی خدوخال میں ایک ایسی کمی تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ اس کا سینہ نسبتاً چھوٹا تھا اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگ اس کے وجود پر سوال اٹھاتے۔ جب بھی رشتے والے آتے، لڑکے والے اس کی خوبصورتی اور شرافت سے فوراً متاثر ہو جاتے، مگر کچھ ہی دنوں میں یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ ان کے بیٹے کو بھرپور جسامت والی لڑکی چاہیے۔ گویا نزاکت میں ڈھلا حسن ان کے نزدیک ناقص تھا۔ ہر انکار اس کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ دیتا۔ وقت کے ساتھ وہ احساس کمتری کی دیواروں میں گرنے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو دل میں ایک کسک سی جاگتی، جیسے وہ عورت ہی نہ ہو، صرف ایک ادھورا وجود ہو۔ اس پر ظلم یہ کہ جو لڑکے والے اسے رد کرتے، ان کے اپنے بیٹے چاہے جیسے بھی ہو، بھوتے، پست قد یا سانولے، مگر ان کی ماؤں کے لیے وہ ہمیشہ چاند کا ٹکڑا ہی ہوتے تھے۔ ہر آنے والی رشتے والی عورت کھا پی کر 2 میٹھے جملے بول کر اسی ایک بات پر فیصلہ سنا کر چلی جاتی کہ لڑکی میں نسوانی حسن کی کمی ہے، اور یوں وہ پوری رات روتے ہوئے گزار دیتی، اور وہ 2 دن تک کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ صلہ کی چھوٹی 2 بہنیں شادی شدہ تھی۔ وہ صلہ جتنی خوبصورت نہیں تھی، پھر بھی ان کی شادیاں 19-20 سال کی عمر میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، اور وہ 23 سال کے ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی، جبکہ صلہ کا بڑا بھائی عمار سعودی عرب جاب کرتا تھا۔ وہ صبح اسکول کی تیاری میں مصروف تھی۔ بیگ میں موبائل رکھتے ہوئے اس کے ذہن میں دن بھر کی مصروفیات گھوم رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راحمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ صلہ، آج اسکول مت جانا، آج تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور لہجے میں جھجک لیے راحمہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر صلہ جیسے لمحہ بھر کو سن ہو گئی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو رشتے والے آئے تھے، کتنی مشکل سے وہ خود کو سنبھال کر وہ معمول کی زندگی پر لوٹی تھی۔ دل میں ایک انجانی کسک اور بوجھ اتر آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو نئی اذیت کے لیے تیار کرتی چپ چاپ بٹ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سامنے شیشے میں اپنے عکس پر نظر پڑی تو بے اختیار اٹھ کر وہ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ صلہ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا جو انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا۔ تیکھے نئے نقش، گھنی لمبی پلکیں، پتلی اور چھوٹی ناک، کٹاؤ دار بھرے ہونٹ اور سراہی دار گردن۔ اس کے نیچے دیکھنے کی صلہ کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بعد صلہ کو کوئی دلکشی اپنے جسم میں نظر نہیں آتی تھی۔
وہ اپنا فگر دیکھتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ حد درجے دبلی پتلی تھی۔ صلہ نسوانی حسن ہی سب کچھ ہوتا ہے، تم اپنے اس فگر کا کچھ اور کرو۔ اسے اپنی دوست مس صوبیہ کی گزشتہ کہی بات یاد آئی تو وہ لب بھینچ گئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالتی آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں راحمہ بیگم لڑکے والوں کے لیے مختلف لوازمات تیار کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ چمچ کی ہلکی کھنک اور لوازمات سے اٹھتی خوشبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی، مگر صلہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بے دردی سے اپنی پلکوں پر ٹہرے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور خاموشی سے راحمہ بیگم کے ساتھ برتن سنبھالنے اور تیاری میں لگ گئی، جیسے اپنے دل کی کیفیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صلہ سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ پہنے نظریں جھکائے دو عورتوں کے سامنے صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے پہلی عورت کی نرمی سے بھری آواز نے توڑا۔ بیٹا، عمر کتنی ہے تمہاری؟ جی 23 سال، صلہ نے جواب دے کر نظریں جھکا لی۔ اس کی بات پر دونوں عورتوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، جیسے انہیں صلہ کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ جاب کرتی ہو بیٹا؟ دوسری عورت نے نرمی سے پوچھا۔ جی آنٹی، اسکول میں پڑھاتی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اچھا، شادی کے بعد بھی پڑھاؤ گی؟ پہلی والی عورت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، شادی کے بعد نہیں پڑھاؤں گی، وہ سر جھکا گئی۔ پہلی عورت نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، دیکھیے سچ بتائے تو ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ آپ کی بیٹی 23 سال کی تو لگتی ہی نہیں ہے، چھوٹی سی بچی لگتی ہے۔ اس نے ہلکا سا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے بولی، معاف کیجیے گا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں عورتیں وہاں سے اٹھ گئی۔ ان عورتوں کے جاتے ہی دروازہ بند ہوا تو ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آج ایک بار پھر صلہ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلسل انکار سن سن کر اس کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ وہی پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کی سانسیں کھینچ لی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھ رہی۔ راحمہ بیگم نے اسے کوئی بات نہ کی۔ جب کمرے میں آئی تو اچانک ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو بہا کر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ چپکے سے چھت پر آ گئی۔ آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ عام دنوں میں بارش میں نہانا اس کا سب سے اچھا مشغلہ ہوتا، لیکن اس بار بوندوں کی ٹھنڈک بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہ کر سکی۔ بارش کی بوندیں اس کے خوبصورت چہرے کو بھگو رہی تھی اور وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے رب سے شکایت کر رہی ہو۔ موسم میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی تھی، لیکن صلہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ رشتے سے انکار کا احساس ایک ایسا زخم ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا مگر اندر تک کاٹ دیتا ہے۔ یہ صرف نہ سننے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے بے شمار جذبات انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب سب کے سامنے آپ کے وجود میں کمی نکالی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو بھرے مجمع میں کھڑا کر کے آپ کی کمزوریوں کا اعلان کر رہا ہو۔ دل میں خیال بار بار اٹھتا ہے کہ شاید مجھ میں ہر کوئی خرابی ہے، مجھ میں ہی کمی ہے۔ کمرے کی خاموشی بہت بھاری لگنے لگتی ہے، چاہے لوگ ساتھ ہو یا نہ ہو۔ دل پھر بھی خالی اور ویران سا محسوس ہوتا ہے۔ بار بار کی ریجیکشن انسان کی امید توڑ دیتی ہے اور ہر نئے رشتے کے ذکر پر دل پہلے سے ہی ہار مان لیتا ہے۔ بظاہر انسان خاموش رہتا ہے، لیکن اندر سوالوں اور درد کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ یہ احساس ایسا ہے جیسے آپ کو آئینے کے سامنے لا کر کہا جائے کہ تم جیسے ہو ویسے قبول نہیں ہو، اور یہ جملہ دل پر ایک ایسا دھبا چھوڑ دیتا ہے جو آسانی سے مٹتا نہیں ہے۔ خوبصورتی ہونے کے باوجود وہ ایک کمی کا شکار سمجھی جاتی تھی۔ شاید کسی نے اسے کبھی یہ نہیں سمجھایا تھا کہ عورت کی خوبصورتی یا محبت کا تعلق جسم کے سائز سے نہیں ہوتا،
مگر معاشرہ اکثر انسان کو خود پر شک میں ڈال دیتا ہے، اور صلہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بار بار ریجیکشن سے وہ خود کے وجود سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ چھت پر بیٹھی بھیگتی رہی۔ اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو بوجھل دلے لیے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے 2 دن وہ بخار میں تپتی رہی۔ بخار میں تپتی ہوئی صلہ کو دیکھ کر راحمہ بیگم کا دل بھر آیا۔ وہ وہی منہ پر کپڑا رکھ کے اپنی آواز کو دبا کر رو دی تھی۔ یہ سوچ ان کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی، نہ جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جیسے ہی بخار کم ہوا، صلہ اسکول چلی گئی۔ صلہ نے 1 دن کی چھٹی لی تھی، لیکن 3 دن سے وہ اسکول نہیں گئی تو اسکول کے پرنسپل کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس لیے طبیعت میں بوجھل پن ہونے کے باوجود مجبوراً اسے اسکول آنا پڑا تھا۔ امی، اب آپ کوئی رشتہ نہیں دیکھے گی صلہ کا؟ اس کی شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ میری بہن کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ یوں بار بار جانچ پڑتال کی جاتی رہے گی۔ عمار کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ بہن کے لیے فکر بھی نمایاں تھی۔ آپ جانتی ہیں نا، بار بار کی ریجیکشن نے اسے چڑچڑا اور غصے والا بنا دیا ہے۔ فون کے اس طرف ماں نے آ بھری، بیٹا کیا کروں، میں بھی ماں ہوں اس کی، اس کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد لڑکے والے آنے والے ہیں، مجھے امید ہے اس بار رشتہ ہو جائے گا۔ راحمہ بیگم اس بار پر امید تھی کہ لڑکے والوں کو صلہ پسند آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کوئی رشتہ نہیں دیکھے گی، عمار نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، اور پھر خدا حافظ کہتا فون بند کر گیا۔ 2 دن بعد پھر وہ 2 عورتوں کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیٹا، عمر کیا ہے آپ کی؟ وہ نرمی سے بولی، جی آنٹی 23 سال کی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکاتے دھیمے لہجے میں بولی، لیکن بیٹا آپ تو بہت چھوٹی بچی لگتی ہے، اور آپ کا فگر بھی بچوں والا ہے۔ راحمہ بہن، آپ کی بیٹی کو سمجھ تو ہے نا شادی بیاہ کی؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، نفیسہ جی میری بیٹی کو کھانا پکانا بھی آتا ہے، ساری گھرداری سکھائی ہے میں نے۔ راحمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، دیکھے صرف گھرداری آنے سے کیا ہوتا ہے، شوہر کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، اور جب جسم میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیسے خوش کرے گی آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، صحیح بات ہے، آج کل کے لڑکوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کیسے کیسے نقص نکالتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی میں تو نسوانی حسن کی کمی ہے، پھر شوہر کیسے خوش ہوگا؟ دوسری عورت بولی تو صلہ کی بس ہو گئی تھی، اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ آنٹی، آپ نے اپنے شوہر کو کیسے خوش کیا تھا، جبکہ آپ کا بھی تو نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، اور آپ خود کا جسم بھی تو دیکھے، جسم پر چربی اور موٹاپے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بے ڈھنگا جسم ہے آپ کا، کوئی شیپ نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے ازدواجی زندگی گزاری؟ انکل آپ کے ساتھ سوتے ہوئے کوئی شکایت تو نہیں کرتے تھے؟ صلہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تو وہ دونوں عورتیں منہ کھولے کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہائے اللہ، لڑکی کی زبان تو دیکھو کیسی چل رہی ہے، نہ کوئی شرم نہ حیا، توبہ استغفار۔ راحمہ بیگم، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، آپ کی بیٹی کی زبان بہت چلتی ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے آپ کی بیٹی میں، کل کو اگر ہم نے اسے بہو بنا لیا تو یہ تو ہمارے سامنے زبان چلائے گی۔ آپ کی بیٹی کی تو گز بھر لمبی زبان ہے، توبہ توبہ۔ وہ عورت صلہ کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی، کیوں ابھی یہی سوال آپ مجھ سے کر رہی تھی؟ اس وقت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب میں نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ کو مرچیں لگ رہی ہے۔ دفع ہو جائے یہاں سے ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ نہیں بننا مجھے آپ کی بہو، اگر آپ جیسی ساس ہو تو خدا کرے ہر لڑکی کنواری ہی رہے۔ وہ تلخی سے بولی تو دونوں عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ راحمہ بیگم، ہمیں آپ کی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، جو بے عزتی آپ کی بیٹی نے ہماری کی ہے، ہم اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں ہاں جائے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے رشتہ کرنے کا، اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لے، اور یہاں سے جائے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ صلہ غصے سے بولی تو دونوں عورتیں باتیں سناتی باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں سے معافی مانگتی، راحمہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا اور زناٹے دار تھپڑ منہ پر مارا۔
تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے حیرانی اور قرب سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز پر اختر قریشی صاحب اندر آئے اور ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے راحمہ؟ کیوں بچی پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ تو کیا کروں؟ بتائے مجھے۔ زبان کے جوہر ضرور دکھانے ہوتے ہیں آپ کی بیٹی نے۔ ایک تو اتنی مشکل سے رشتہ آیا تھا اور اوپر سے اس نے اتنی بدتمیزی کی ان عورتوں کے ساتھ کہ خدا کی پناہ 3 سال سے کتنے رشتے آئے اس کے۔ آج مجھے پوری امید تھی کہ رشتہ ہو جائے گا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ تک ہار کر کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ صلہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ راحمہ بیگم کی بات پر صلہ نے سر اٹھایا۔ امی، وہ لوگ رشتہ دیکھنے نہیں آئی تھی، میرا مذاق بنانے آئی تھی۔ آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی؟ کتنی گھٹیا باتیں وہ کر رہی تھی۔ اور آپ نے ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرے جسم کا مذاق بنا رہی تھی۔ صلہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ ہر لڑکے کی ماں ایسے ہی دیکھتی ہے، سبھی کو خوبصورت اور دلکش لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ راحمہ بیگم نے غم و غصے سے کہا تو وہ کچھ پل اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ امی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں نہ تو خوبصورت ہوں اور نہ ہی دلکش ہوں، تو مت کرے آپ میری شادی۔ میں نے تو نہیں کہا آپ سے کہ مجھے شادی کرنی ہے، میں ایسے ہی خوش ہوں، لیکن آج کے بعد اگر کوئی رشتے والے آئے تو میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گی جیسا سلوک وہ میرے ساتھ کرے گی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ راحمہ، بہت غلط کیا تم نے، میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر زیادتی کی ہے۔ اس کے ساتھ میری بیٹی نہ صرف خوبصورت اور دلکش ہے بلکہ خوبصورت سوچ کی مالک ہے، پڑھی لکھی، باشعور اور سمجھدار ہے۔ اپنی بیٹی کو یوں احساس کمتری میں نہ ڈالے، اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تو یوں اس کا دل بھی نہ دکھائے۔ اختر صاحب کہتے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ راحمہ بیگم اپنے آنسو پونچھتی دکھی ہو رہی تھی۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹی بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ تبھی مس صوبیہ صلہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مس صوبیہ صلہ کی بہت اچھی دوست تھی، وہ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ مس صلہ، کیا بنا آپ کے رشتے کا؟ لڑکے والے آپ کو دیکھنے آ رہے تھے، وہ دوستانہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں بنا، وہی آپ کی بیٹی میں نسوانی حسن کی کمی ہے، ہمارے بیٹے کو خوش کیسے کرے گی؟ لیکن اس بار میں نے بھی ان کی اچھی خاصی بے عزتی کی ہے، اتنی گھٹیا باتیں کر رہی تھی، وہ عورتیں مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ اپنی نازو پلی بیٹی کا رشتہ بھی دے، ان کو جہیز بھی دے، ان کی حقارت بھری باتیں بھی سنے اور ان کے نخرے بھی سہے۔ کیا لڑکی ہونا جرم ہے؟ کیا ایک لڑکی کی فگر بچوں والی ہے تو کیا وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی؟ صوبیہ، میں 23 سال کی ہوں، لیکن اگر میرا سینہ چھوٹا ہے، میری جسامت بچوں والی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اپنی اس جسامت کا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روتے ہوئے سر ہاتھوں میں گھرائے بولی تو صوبیہ اسے گلے لگاتی چپ کروانے لگی۔ یہی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے صلہ، جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ لڑکا جیسا بھی ہو چلے گا، لیکن لڑکی کی خوبصورتی اور دلکشی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ انہیں لڑکی ہمیشہ خوبصورت اور دلکش جسامت کی ہی چاہیے، لڑکی کا دل کوئی نہیں دیکھتا۔ خیر، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی کوئی ایسا مرد ضرور لکھا ہوگا جو صرف تم سے محبت کرے گا، تمہاری جسامت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلہ، بس اللہ پر یقین رکھو، مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرائی تو صلہ بھی نم آنکھوں سے سر ہلاتی مسکرا دی۔ پورے جم میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، آبان احمد دورانی۔ اس وقت جم میں ہیوی ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ جاری تھا، جہاں 2 حریف آمنے سامنے بھاری وزن اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی آبان دورانی نے سب سے زیادہ وزن اٹھایا، پورا ہال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ وہ یہ مقابلہ جیت چکا تھا، اس نے اچھے خاصے باڈی بلڈر کو ہرایا تھا۔ 27 سالہ باڈی بلڈر آبان دورانی نہ صرف بھاری جسامت والا خوبصورت اور دلکش مرد تھا،
بلکہ اس کے سیکس پیک اس کے جسم کی کشش میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ بلیک شارٹس پہنے پسینے میں شرابور تھا۔ ماتھے سے ٹپکتا پسینہ اس کی گردن سے ہوتا ہوا شرٹ میں جذب ہو رہا تھا، جبکہ بھرے بھرے مسلز اس کی دلکشی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ مجمع کے شور کے بیچ وہ مسکراتا ہوا اپنے دوست اسد کے پاس آیا، جس نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ اسد اور وہ کالج کے فرینڈز تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتے تھے۔ یار کیا بات ہے، کمال کر دیا تم نے، قسم سے مزہ آ گیا تمہیں جیتے دیکھ کر۔ آبان درانی اس انٹرنیشنل جم کا صرف مالک ہی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اچھا ریس اور بزنس مین بھی تھا۔ لیکن جم کرنا اس کا شوق تھا، اور وہ مختلف مقابلوں جیسے آرم ریسلنگ، ہیوی ویٹ لفٹنگ اور پش آفس جیسے مقابلوں میں نہ صرف حصہ لیتا تھا بلکہ جیتتا بھی تھا۔ اس کے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا جم بنا ہوا تھا جہاں مختلف مشینز رکھی ہوئی تھی، لیکن انٹرنیشنل جم میں وہ ہفتے میں 2 دفعہ چکر لگاتا تھا، جہاں مختلف مقابلے کروائے جاتے تھے اور وہ حصہ لیتا تھا۔ جس دن وہ آتا وہاں لڑکوں کا رش لگ جاتا تھا۔ لڑکوں کی بہت بڑی تعداد وہاں آبان درانی کو دیکھنے پہنچ جاتی تھی۔ یار اگلے ہفتے ایک بڑا مقابلہ رکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسد بولا، جبکہ آبان ڈمپل اٹھاتا ورزش کرنے لگا۔ نہیں ابھی نہیں، مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی جانا ہے، وہاں بہت کام ہے، اور پھر دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، انہیں اسپتال ایڈمٹ کرنا ہے۔ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے اگلے ہفتے انہیں ایڈمٹ کرنے کو بولا ہے، اور آج کل میری شادی کی فکر بھی ہلکان ہو رہی ہے۔ کبھی لڑکی والوں کو گھر بلا لیتی ہے اور کبھی خود پہنچ جاتی ہے، لیکن انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے میں ایسے ہی کوارا مر جاؤں گا۔ آبان شوخی سے بولا تو اسد نے کہا لگایا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے اس لڑکی پر جو تجھ سے شادی کرے گی۔ بیچاری کا کیا حال ہوگا، وہ تو تیری باڈی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کیسے تجھے برداشت کرے گی۔ اسد ہنستے ہوئے بولا، تیری بیوی تجھ جیسی سانڈ کو جیسے برداشت کرتی ہے ویسے میری بیوی بھی کر لے گی۔ اب زیادہ بکواس نہیں کر، میں جا رہا ہوں۔ اسد نے کہا لگایا وہ ڈمپل رکھتا دانت پیستا ہوا جم سے باہر نکلا تھا۔ صلہ بیٹا تیار ہو جاؤ، شادی پر نہیں جانا۔ وہ کمرے میں آئی تو صلہ موبائل پر بیٹھی اسکرولنگ کر رہی تھی۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا کسی بھی شادی پر، آپ لوگ چلے جائیں۔ صلہ کی پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن صلہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی غیروں کی شادی نہیں ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تمہاری پھپھو کیا سوچے گی، اس لیے تیاری کرو، فوراً رحمہ بیگم دبے دبے غصے سے بولی۔ تو صلہ نے ملتی جلتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلاتے اسے تسلی دی۔ وہ اپنے فگر کی وجہ سے شادیوں یا پارٹیز میں نہیں جاتی، کیونکہ وہاں سب کزنز اس کا مذاق بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتی، اسے تنقید کا نشانہ بناتی اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اب شادی میں جانے کا مطلب تھا کہ وہ سب ایک بار پھر اسے مذاق کا نشانہ بناتی اور صلہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے زبانی گفتگو کرتی۔ ان کی باتوں سے صلہ کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ اس وقت صلہ اللہ کی دی ہوئی کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ وہ ہر نماز میں اپنے رب سے صبر کی دعا مانگتی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس صبر کے بدلے اسے کتنے بڑے انعام سے نوازنے والا ہے۔ رحمہ چھوڑو، اگر اس کا دل نہیں کر رہا شادی میں جانے کا تو کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، اور ویسے بھی وہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ اچھا نہیں لگتا، وہ نرمی سے بولے تو رحمہ بیگم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو صلہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے صلہ نے راستے میں ایک ہجوم دیکھا۔ تجسس سے بیگ سنبھالتی وہ بھی ہجوم میں داخل ہو گئی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا کہ 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ ایک گاڑی میں ایک بوڑھی خاتون جن کی عمر 55 سے 60 سال کے درمیان تھی، زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسری گاڑی کا ڈرائیور بھی شدید زخمی تھا۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود لوگ مدد کرنے کے بجائے صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ صلہ نے فوراً ایمبولینس کو کال کی۔ 15 منٹ بعد ایمبولینس آئی اور زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ صلہ خود بھی ان کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی۔ بوڑھی خاتون کے سر پر پٹی کروا کر صلہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آنٹی اب ٹھیک ہے؟ صلہ نے نرمی سے پوچھا۔ بیٹی، اللہ تمہارا بھلا کرے، خوش رکھے تمہیں، تم بہت اچھے دل کی مالک ہو۔ پھر بوڑھی خاتون نے کہا، بیٹا ذرا میرے پوتے کو کال کر دو، وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ صلہ نے ان کے بتائے ہوئے نمبر پر کال کی اور فون ان کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے فون واپس کرتی صلہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا، شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ نہیں آنٹی، میری شادی ابھی نہیں ہوئی، میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ باتوں ہی باتوں میں عائشہ بیگم نے اس کا گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا۔ صلہ کو بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا تھا اور اسے گھر دیر ہو رہی تھی۔ اچھا آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آنٹی، اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی، وہ ان سے معذرت کرتی گھر آ گئی۔ صلہ گھر میں کپڑے طے کر رہی تھی جب راحمہ بیگم کمرے میں آئی۔ صلہ، ایک خاتون آئی ہے تم سے ملنے۔ راحمہ بیگم بول کر واپس چلی گئی، جبکہ وہ حیران تھی کہ اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ وہی عورت بیٹی تھی جن کی وہ مدد کر چکی تھی۔ ساتھ ہی ایک نرم لہجے میں بات کرنے والی عورت بھی تھی۔ معلوم ہوا وہ ان کی بیٹی تھی۔ گفتگو کا رخ آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ پر آیا کہ صلہ کی سانسیں رک گئی۔ بیٹی، میں چاہتی ہوں تم میری پوتے کی بیوی بنو، میرے پوتے کے لیے تم جیسی بہو چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جہیز اور نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے، بس رشتے سے انکار نہ کیجیے گا، عائشہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ راحمہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی اور مسکراتے ہوئے لڑکے کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگی۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ راحمہ بیگم نے انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے روک لیا۔ تب تک اختر صاحب بھی گھر آ گئے، وہ بھی ان سے اچھے سے ملے، یوں رشتہ پکا کر دیا گیا، جبکہ صلہ نے ابان درانی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ راحمہ بیگم اور اختر صاحب ہی ابان کو دیکھ کر آئے تھے۔ انہیں ابان درانی بہت پسند آیا اور اختر صاحب نے جانچ پڑتال کے بعد رشتے کی منظوری دے دی۔ صلہ کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی مہندی کی رسم تھی۔ وہ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں وہی خدشات بار بار گردش کر رہے تھے۔ اگر وہ بھی سب کی طرح نکلا، اگر اسے بھی بھاری جسامت والی لڑکیاں پسند ہوئی، اگر اس کے شوہر نے بھی اسے دھتکار دیا تو وہ کیا کرے گی؟ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی جب راحمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ روتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کوئی لڑکا مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ امی، لڑکے تو بھاری جسامت والی لڑکیاں ہی پسند کرتے ہیں، پھر میں اسے کیسے پسند آ گئی؟ اگر میں اسے شادی کی رات پسند نہ آئی، اگر اس نے مجھے دھتکار دیا تو کیا کروں گی؟ امی، وہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مت پریشان ہو بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا، رونا بند کرو، بس خاموش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو۔ ہم نے تمہاری تصویر عائشہ بیگم کو بھیجی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پوتے کو تم پسند ہو، اور تمہارے بابا نے بھی لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی ہے، تبھی تمہارے بابا نے رشتے کے لیے ہاں کی۔ صلہ، کل بارات ہے تمہاری، سو جاؤ۔ راحمہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی تو وہ بھی ساری سوچوں کو جھٹکتی سو گئی، اور راحمہ بیگم اپنی بیٹی کو اچھے نصیب کی دعا دیتی کمرے سے چلی گئی۔ وہ لال لہنگا پہنے دلہن بنی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بنت محمد اختر، آپ کا نکاح ابان احمد ولد احمد درانی کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر صلہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے قبول ہے بولا اور کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ ابان احمد ولد احمد درانی، آپ کا نکاح صلہ اختر بنت محمد اختر قریشی کے ساتھ 50 لاکھ کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ابان نے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ قبول ہے بول کر نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ حال میں مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ میرج حال میں
مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کے الگ الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ حال میں کھانے کے لوازمات کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوش تھے، مگر صلہ کا دل انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک شور مچا تو صلہ نے سر اٹھایا تو سامنے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وائٹ شیروانی اور سر پر لال قلعہ پہنے مسکراتے ہوئے بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ صلہ کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اتنا حسین مرد اس کا نصیب تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آبان نے مسکرا کر صلہ کی طرف دیکھا جو بڑی محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صلہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ یہ تو باڈی بلڈر لگتا ہے، اگر اسے میں پسند نہ آئی تو؟ وہ جتنا اس بارے میں سوچتی اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلام کرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ سبھی رشتہ داروں کی نظریں آبان درانی پر پڑی تو سب حیران رہ گئے کہ بیٹے بیٹا اتنا خوبصورت اور امیر لڑکا صلہ جیسی لڑکی کو کیسے مل گیا۔ صلہ کی جو کزنز اس کا مذاق بناتی تھی، اب وہی کزنز صلہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آبان درانی کی نظریں تو بار بار صلہ کو دیکھ رہی تھی، جو دلہن بنی اس کے پہلو میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فوٹو سیشن کے بعد رخصتی کا شور مچا تو آبان نے مسکراتے ہوئے صلہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو صلہ نے کانپتے ہوئے اپنی مہندی سے سجا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگی رو دی تو راحمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اختر صاحب نے اپنی نازو پلی بیٹی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا اور صلہ کا ہاتھ آبان کے ہاتھوں میں دیتے بولے، میری بیٹی کا خیال رکھنا آبان، میں نے اسے بہت محبت سے پالا ہے۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولے، انکل آپ فکر نہ کریں، صلہ میری بیوی ہے، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ آبان نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آبان درانی کے ساتھ اس کی سجی سوری گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال آ گئی۔ درانی ہاؤس میں صلہ کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ عائشہ بیگم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے اسے اپنا خاندانی سونے کا سیٹ اسے تحفے میں دیا اور 7 سونے کے کنگن اس کی نازک کلائیوں میں پہنائے تھے۔ آبان کی خاندان کی عورتوں نے بھی منہ دکھائی کے طور پر کافی مہنگے گفٹس دیے تھے۔ آبان درانی کے والدین حیات نہیں تھے، ان کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ عائشہ بیگم جو آبان کی دادی تھی، انہوں نے ہی اسے پالا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد عائشہ بیگم اسے آبان کے کمرے میں بٹھا گئی۔ صلہ تو کمرہ دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ گلاب اور موتی کے پھولوں سے کمرے کی سجاوٹ انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ حال نما کمرہ جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ہر چیز میں نفاست پسندی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا امیرانہ طرز زندگی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ کہاں آبان درانی اور کہاں میں؟ وہ وجیح شخصیت کا مالک مجھ جیسی لڑکی کا نصیب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی، لیکن سب سے مشکل مرحلہ تو اس کے لیے اب آنا تھا۔ جب آبان درانی اس کے قریب آئے گا، اسے چھوئے گا، کیسے وہ آبان سے نظریں ملا پائے گی؟ جب وہ اس کے قریب آ کر اسے دھتکار دے گا، کیسے کیسے طنز کے تیر برسائے گا؟ وہ آبان کو اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ اس کا جی چاہا خود کو ختم کر لے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے اندر پنپتے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر سکے، اپنے رشتے کو حلال نہ کر سکے گی تو اس کا جسم کس کام کا تھا؟ وہ تڑپی تھی۔ وہ خود اتنی شاندار شخصیت کا مالک تھا اور اس کی بیوی میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شادی کی رات ہی طلاق لے کر گھر پہنچ جائے گی۔ انہی سوچوں میں گم اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ڈر اور خوف اس کے دل اور دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور آبان درانی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہر بڑھتے قدم پر پھل پھل صلہ کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سلگتے لب ان پر رکھ گیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آبان درانی نے چہرے پر دھیمی سی مسکان سجائے اس سے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے صلہ؟ آپ یوں کیوں کھڑی ہو گئی ہے؟ پلیز بیٹھ جائے، اگر آپ اس ڈریس میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تو جائے چینج کرائے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر باہر آئی تو آبان بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس کھڑا الماری میں اپنی شیروانی رکھ رہا تھا۔
وہ سر جھکاتی بیڈ پر بیٹھی تو وہ بھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ تھوڑا سا نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوئی۔ صلہ کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لیتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آبان کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دے، مگر پھر اس کے دل میں یہ کٹکا سا لگا کہ کہیں وہ آج کی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے۔ آبان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور صلہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کسی بھی طریقے سے کم از کم آج کی رات آبان کو اپنی اصلیت نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات اگر لڑکی کو طلاق ہو جائے تو معاشرے والے تو اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو آبان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیا بات ہے صلہ؟ مجھ سے دور کیوں چلی گئی؟ یہاں ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے مخاطب ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آبان نے اس کے مہندی لگے ہوئے ہاتھ کو تھام کر ایک جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر بھینچ گیا۔ صلہ نے بکلا کر اٹھنا چاہا، لیکن اس بار گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ آبان اسے بستر پر گراتا خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ صلہ، کیا تم نہیں جانتی کہ شادی کی رات کو لے کر میاں بیوی کے کیا ارمان ہوتے ہیں؟ ازدواجی تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا تو صلہ کا سانس رکنے لگا۔ نکاح کا رشتہ سراسر دو اجنبی دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور جب اب ہمارے دل جڑ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لی جائے۔ کچھ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کچھ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ بالکل اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ صلہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ ان محبت بھری باتوں کا اختتام کس چیز پر ہوگا۔ ایک دم سے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ آبان نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے نرمی سے ان کو مسل رہا تھا۔ وہ اس لمس کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ باتیں کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے آبان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کیا میں سو سکتی ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور آبان کچھ پل کے لیے تو بالکل لاجواب اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، کیوں نہیں؟ تمہارا میری زندگی میں آنا مبارک ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر وہ خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو، مگر سونے سے پہلے ایک چیز تو رہ گئی۔ آبان کی معنی خیز بات نے صلہ کا دل بڑی شدت سے دھڑکایا تھا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ آبان نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی تو صلہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے اس ڈبی کو کھولا تو اندر سے نازک سا چین لاکٹ نکالا۔ کیا میں تمہیں پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں صلہ؟ نہ جانے وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا یا اپنا حق مانگ رہا تھا۔ صلہ نے آہستہ سے اپنے بال پیچھے سے لپیٹ کر ایک سائڈ پر کیے تو آبان نے اس کے گلے میں وہ پہنا دیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو صلہ کی روح تک لرز گئی۔ ڈرو مت میری جان، بس اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری اجازت بہت اہم ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ صلہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کمبل میں خود کو لپیٹ لیا۔ سونے کا ڈرامہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے آج کی رات نیند نہیں آئے گی۔ صلہ کو اس گھر میں آئے ہوئے آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ بہانے پر بہانہ کیے جا رہی تھی۔ صلہ آبان کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بھی شاید اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ جانتا تھا وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے وہ اس کے قریب آنے پر ڈر رہی ہے، یا صلہ شاید اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لینا چاہتی ہے۔ مگر یہ تو صلہ ہی جانتی تھی کہ وہ آبان کو کیوں خود سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ آبان درانی ایک بہت ہی اچھا اور ڈیسنٹ انسان تھا، پڑھا لکھا باشعور انسان۔ وہ کب تک اسے خود سے دور رکھ سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو وہ جان جاتا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ آبان کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی نرم تھا۔ وہ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا تھا، اسے وقت دینا چاہتا تھا، مگر وہ ایک مرد تھا، ایک ہی کمرے میں اپنی خوبصورت بیوی سے زیادہ دیر تک کیسے دور رہ سکتا تھا؟ آبان جب رات کو کمرے میں آیا تو صلہ شیشے کے سامنے کڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ آبان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئی۔ آبان مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی دسترس نہیں پا سکتا تھا، پھر بھی جذبات کی روح میں بہکتا وہ اس کے قریب چلا گیا۔ صلہ، تم مجھے دیکھ کر اتنا کیوں ڈر جاتی ہو؟ کہاں نہیں جاؤں گا یار تمہیں، نہ ہی میں اتنا جنگلی ہوں، ایک بار مجھے اپنے قریب آنے دو۔
تم بالکل بھی نہیں پچھتاؤ گی۔ صلہ سر نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی، مگر آبان دورانی شاید آج اسے دور جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دور رہے، میرے قریب مت آئے۔ مجھے بتاؤ صلہ، تمہیں آخر کون سی بات اتنا پریشان کر رہی ہے؟ پلیز، میں شوہر ہوں تمہارا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جو بھی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اسے کلیئر کرو۔ کب تک تم یوں دور رہو گی مجھ سے، اور کب تک میں تمہیں دور ہونے کی اجازت دیتا رہوں گا؟ وہ نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بولا تو صلہ نے روتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ آبان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تڑپ کر اس کے مزید قریب ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج کوئی راہ فرار نہ تھا، مگر وہ یوں اپنے منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شرمندگی سے روتے ہوئے اسے مزید دور ہوئی، لیکن آبان اس کا دور ہونا نظر انداز کر گیا۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قریب آنے پر تکلیف نہیں ہوگی تمہیں۔ آبان صلہ کے خوبصورت چہرے پر سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں اپنی انگلی میں فولڈ کر کے پرخمار لہجے سے بولتا۔ اس کے ہونٹوں پر نرمی سے ہونٹ رکھ گیا۔ صلہ جی جان سے کانپتی اسے دور دھکیل گئی۔ ساری خماری پھل بھر میں اڑان چو ہو گئی۔ کتنی دفعہ کہوں آبان دور رہے مجھ سے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ کیا بدتمیزی ہے صلہ، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو زبردستی کرنے پر؟ وہ غصے سے چیخا۔ میرے قریب مت آئے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی آبان۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو صلہ نے روتے ہوئے اپنے وجود سے چادر ہٹائی تو آبان کی نظریں اس کے فگر پر گئی، جس کا سائز بہت چھوٹا تھا، جیسے کسی 15-16 سالہ لڑکی کا ہوتا ہے۔ صلہ انتہا کی دبلی پتلی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا تم اس وجہ سے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی؟ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا گیا تو وہ آبان کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی اس کے سینے میں منہ دیے رو دی۔ صلہ، تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صلہ نے روتے ہوئے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کیا آپ کو مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آئی؟ وہ رونا بھول کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسی کمی؟ تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے اس فگر سے محبت نہیں کی صلہ، میں نے تمہارے چہرے پر موجود اس معصومیت اور تمہارے سینے میں موجود اس خوبصورت دل سے محبت کی ہے۔ وہ اس کے قمیص کے اوپر ہی دل کے مقام پر جھکتا لب رکھ گیا۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی، اسے آبان سے اس عمل کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ شرم سے اس سے دور ہوئی۔ آبان، پلیز مجھ سے دور رہے، میرے قریب آ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے قریب آ کر آپ کو مایوسی ہو یا آپ پچھتائیں۔ آپ جیسے دلکش اور حسین مرد کے ساتھ خوبصورت اور دلکش لڑکی ہی پیاری لگے گی، جبکہ مجھ میں تو بالکل حسن نہیں ہے۔ وہ آنسو پونچھتے بولی۔ وہ میں آج رات خود پتہ لگا لوں گا، اب خاموشی سے مجھے اپنے قریب آنے دو۔ میرے منہ زور جذبات کو آج میں خود بھی قابو نہیں کر سکتا۔ صلہ، میں اب کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو، میری بیوی ہو اور مجھے پسند ہو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا نزدیک ہوا تو وہ تڑپ کر اٹھی۔ نہیں آبان، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے کمر سے جگڑتا اتنی زور سے بھینچ گیا کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکاتا وہاں اپنے جلتے لب رکھ گیا۔ آبان، پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تو وہ اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتا اس کی بولتی کو بند کر گیا۔ جب آبان نے اپنی شرٹ اتاری تو آبان کا کثرتی مضبوط سینہ دیکھ کر صلہ کا جسم کانپنے لگا تھا۔ صلہ نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ کر خود کو ریلیکس کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کی قربت میں پگھلتی سمٹ رہی تھی۔ دوپہر کے 1 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے چونک کر اٹھی۔ اپنے بستر کو دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ آبان کہاں گئے؟ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اسے تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اب اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا مانگی کہ آبان کبھی بھی اس سے دور نہ ہو۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی نیچے کی جانب بھاگی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ عائشہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اسے بغیر دوپٹے کے یوں باہر بھاگتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اچانک انہوں نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تو وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا صلہ؟ میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ دادی، آبان کہاں ہے؟
عائشہ بیگم نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بیٹا وہ تو جم گیا ہے، آج ان کا کوئی مقابلہ تھا، وہی گیا ہے، شام تک ہی آئے گا، تم فکر نہ کرو، جاؤ آرام کرو، بھوک لگی ہے تو کسی ملازمہ کو کہو ناشتہ بنا دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آئی تھی۔ ایک بار پھر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے جسم کو دیکھتی شرمندگی اور اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ میں نے کہا تھا نا ابان، آپ بہت پچھتائیں گے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی، میں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکی، تبھی تو آپ چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ اسے آج صحیح معنوں میں شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی خوبصورت نہیں ہے، اس کا جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ وہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شام کے 6 بجے جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گم سم سی بیٹھی تھی۔ صلہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ صلہ، وہ اس کی پکار پر تڑپ کر اٹھتی، اس کے سینے سے لگی، رو دی۔ ابان مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اچھا نہیں لگا نا میرے قریب آ کر، آپ مجھے چھوڑ کر۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، شش بس خاموش، اب اس سے زیادہ میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا تمہاری۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا صلہ کہ تم جیسی بھی ہو خوبصورت ہو، اور مجھے تمہارے قریب آ کر سکون ملا ہے۔ میں نے تمہارے جسم سے محبت نہیں کی صلہ، تم سے تمہارے اندر موجود جو پیارا سا دل ہے اس سے محبت ہے۔ اب یہ فضول باتیں چھوڑو اور شرافت سے جا کر نہا کر آؤ، تم کوئی بچی نہیں ہو جو تمہیں یہ باتیں بتانی پڑے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیونکہ وہ ویسی ہی بکھری حالت میں تھی جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک اچھا سا سوٹ نکالتی نہانے چلی گئی۔ نہا کر ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ اس کے پاس آئی تو ابان اسے اپنے پہلو میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابان، کیا آپ ساری زندگی میری اس کمی کے ساتھ گزار لیں گے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا اپنا وجود، میں جب بھی خود کو شیشے میں دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سنو صلہ، تم اس چیز کو لے کر احساسی کمتری کا شکار ہو رہی ہو، یہ کوئی کمی نہیں ہے، ازدواجی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قدرتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب دادی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تو میں نے صرف تمہارے چہرے کی معصومیت دیکھی، مجھے لگا کہ تم صرف 15-16 سال کی ہو، اس لیے تمہاری جسامت بچوں والی ہے، اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ازدواجی تعلق کے لیے سائز کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی میٹر نہیں رکھتا۔ صلہ، خود کو یوں دیکھ کر شرمندگی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی میری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہی تو میرے ساتھ جم آ جایا کرو، میں وہاں روز جاتا ہوں اور میں تمہیں خود ایکسرسائز کرواؤں گا، اس سے تمہارے سائز میں کافی فرق آئے گا۔ وہ خاموش ہوا۔ جم کرنے سے میرا چیسٹ سائز ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھوں میں حیرانی اور تجسس لیے بولی، ہاں ہو سکتا ہے، اچھی خوراک، جم میں ایکسرسائز اور ہلکی سی مالش سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولا تو وہ خوشی سے چیخی، سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا؟ وہ خوشی سے پاگل ہوتی بے دہانی میں ابان کے گال کو چوم گئی، وہ جو اس کی معصومیت اور چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ صلہ کے اس عمل سے ابان کا دل بے اختیار دھڑکا، وہ جذبات کی رو میں بہتا اس کے قریب ہوتا اسے بستر پر گرا گیا۔ صلہ نے سہمی نظروں سے ابان کی طرف دیکھا جو کل کی طرح ہی بہک رہا تھا۔ صلہ نے فرار ہونا چاہا، لیکن وہ اسے واپس بستر پر گراتا اس کے نزدیک ہوا تو وہ اس کے لمس پر جی جان سے کانپی، آنکھیں بند کرتی اپنا آپ سونپ گئی، اور نرمی سے وہ اسے چوتا معتبر کہے گا۔ وہ روز اسے صبح 5 بجے اٹھا کر جم لے جاتا، اس وقت جم خالی ہوتی، جب تک جم میں کوئی نہ آ جاتا تب تک وہ اسے چیسٹ سائز انکریز کرنے والی مختلف ایکسرسائز کرواتا، جیسے پش اپس روزانہ 3 سیٹ، ہر سیٹ میں 10 سے 15 ریپس۔ یہ ورزش پورے چیسٹ کے ساتھ کندھوں اور بازو کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ بینچ پریس ڈمبل کے ساتھ روزانہ 3 سیٹ، 8 سے 12 ریپس چیسٹ کو چوڑا اور بھرپور بناتا ہے۔ ڈمبل فلائز میں بینچ پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں میں ڈمبل پکڑے، بازو سائڈ کی طرف کھول کر آہستہ اوپر لائے۔ یہ ورزش نچلے چیسٹ کو بہتر بناتی ہے۔ قابل کراس اوور میں 3 سیٹ، 12 سے 15 ریپس۔ یہ ورزش سینے کے بیچ میں بھراؤ لاتی ہے۔ وہ ابان کی ہر ورزش اور انسٹرکشنز کو اچھی طرح فالو کرتی تھی۔ ابان نے اس کا ڈائٹ پلان بنا کر دیا
تو وہ اسے بھی فالو کرتی تھی۔ ڈائٹ پلان میں دودھ، انڈے، چکن، مچھلی، چاول، دالیں، آلو جیسی خوراک استعمال کرتی تاکہ جسم کو پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جیسی چیزوں سے طاقت ملے۔ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگی تھی۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے جسم کو لے کر مذاق نہ بنائے۔ وہ ہر چیز کو فالو کرتی۔ ابان ضلع کی چیسٹ کی خود مالش کرتا۔ شروع میں تو وہ گھبرا جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے لمس کی عادی ہو گئی۔ 3 مہینے بعد وہ خود کو مکمل نسوانی حسن میں ڈلا ہوا اور بھرا بھرا جسم دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوتی۔ ابان کے سینے سے لگی، ابان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسا خوبصورت دل رکھنے والا ہم سفر عطا کیا، جس نے میری کمی کے باوجود مجھ سے محبت کی، مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مکمل حسن نہیں رکھتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اعتماد سے بولی تو وہ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا پیار سے بولا، خوش قسمت تو میں ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور معصوم سی لڑکی کا ساتھ ملا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نرمی سے ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا تو صلہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ I want to share a joyful news with you. You are going to be a father and I am going to be a mother. اس کی بات پر وہ چونکا۔ تم سچ کہہ رہی ہو صلہ؟ میں بہت بہت خوش ہوں۔ تھینک یو، تم نے مجھے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا۔ تھینک یو ونس اگین میری جان۔